رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ابرار بھائی ادھر آ جائیں وعلانا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و ثنا کے بعد آج کی یہ محفل پاک بسلسلہ سال ثواب ہمارے خالد بھائی کے والد کے سال ہدیہ کے لیے منعقد ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے والد کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ ہمارے حافظ محمد وقار صاحب، محمد شاہد بھائی، ابرار صاحب اور ہمارے یہ بزرگ نمازی امجد صابری، اخلاق بھائی، دیگر جو بھی آئے، اللہ تعالیٰ سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ باعمل مسلمان بنائے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ سے پہلے کچھ اشعار نعت کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، اور جنت چ جائے گی سواری آپ دی، جنت چ جاوے گی سواری آپ دی، اگے اگے حضرت بلال ہون گے، اگے اگے حضرت بلال ہون گے، اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی، اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی، اور جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے، جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے، اور جیڑے رہندے پڑھی دے درود آپ تے، جیڑے رہندے پڑھی دے درود آپ تے، او جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے، جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے، اور جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا، اور جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا، پیچھے پیچھے غوث تے ابدال ہون گے،
پیچھے پیچھے غوثتے ابدال ہونگے اور اجمل دے آقا دا جمال ویکھ کے اجمل دے آقا دا جمال ویکھ کے حیرتاں چ ڈبے با جمال ہونگے حیرتاں چ ڈبے با جمال ہونگے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیے۔ بیر جو بیٹھے چار بھائیوں پہ دوست احباب اندر آ جائیں تاکہ قرآن و حدیث بیان رہا کچھ نہ کچھ سن لیں۔ یہ ادھر والے حضرات کو سب اندر بھیج دیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے عشق ہے تمہیں اور اللہ کا قرب چاہتے ہو، آگے آگے تشریح ہے، تو فرمایا فاتبعونی، پس میرے حبیب کی اتباع کر لو، اور جب حبیب کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو یاد رکھے حاجی کا حج کرنا، سخی کا اللہ کی راہ میں مال قربان کرنا، نمازی کا نماز پڑھنا، مجاہد کا جہاد کرنا اور قاری کا قرآن کی تلاوت کرنا، یہ جتنے نیک عمل ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو، کیونکہ جو مقصد عبودیت ہے وہ پورا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت اور اعلیٰ مرتبہ اور مقام حاصل ہو جائے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ بتا دیا گیا فاتبعونی، میرے محبوب کے در کے اوپر آ جاؤ، میرے حبیب کی سچی غلامی اپنے گلے کے اندر ڈال لو، اللہ تعالیٰ کے حبیب کے ایسے سچے محب اور عاشق بن جاؤ کہ تمہارا چلنا پھرنا اوڑھنا بچھونا، تمہاری گفتگو، تمہارا زندگی کا رہن سہن جو ہے اس ایک ایک لمحے کے اندر حضور کی سنتوں کا کردار نظر آئے۔ ورنہ دعویٰ تو ہمارا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھا، لیکن ہم صرف دعوے تک ہیں اور عملی طور پہ جب بات آتی ہے تو بالکل کورے نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا یاد رکھو کامیاب شخص وہ ہے جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، بس اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو بچہ ہو، فرمایا جو بھی عمل صالح اختیار کرے، اور بعد ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ جن کا بچپن سے لے کے بڑھاپے تک ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزر جاتی ہے، سبحان اللہ۔ بعض وہ ہیں جن کی جوانی جب دنیا کی رنگینیاں اسے دعوت نظارہ دے رہی ہوتی ہیں، دنیا کی آسائشیں اسے اپنی طرف بلا رہی ہوتی ہیں اور دنیا کے نظارے اسے دعوت دے رہے ہوتے ہیں، وہ نوجوان سب کو یہ کہہ کے ٹھوکر مار دیتا ہے کہ مجھے دنیا کے نظارے رنگینیاں نہیں چاہیے، مجھے تو اپنے رب کی رضا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ زندگی بہترین زندگی ہے، اور ایسا نوجوان اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنی جوانی کے اندر نماز پڑھی، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اختیار کیا، اپنے رب کو راضی کر لیا، اپنے رب کو راضی کر کے اس نے عملی طور کے اندر اپنی زندگی بسر کی، تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، ایسی حالت کے اندر کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا۔ فرمایا یہاں تک کہ بیٹا باپ سے راہ فرار اختیار کرے گا، گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، اور ایسے عالم کے اندر وہ نوجوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، فرمایا اللہ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جوانی جو ہے بڑھاپے کے 1000 سجدے ایک طرف اور جوانی کا ایک سجدہ
ایک طرف. اور میرے بزرگوں دوستوں، بارہا میں اپنی تقریروں کے اندر یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتا ہے میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے. اگر ہم نماز نہ پڑھے، حضور کے طریقے کے اوپر نہ چلے، رب کا خوف طاری نہ ہو اور تقوی کی راہ اختیار نہ کرے، تو یاد رکھو یہ بیوی بچوں کا معاملہ، یہ کھانا پینا اور یہ رفع حاجت کرنا، فرمایا کہ یاد رکھو یہ کھانا پینا تو جانور بھی کرتے ہیں. اور انسان کو کیوں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا؟ اس وجہ سے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ذات کا مظہر بنا دیا، اپنی تخلیق کا مظہر بنا کے اللہ نے کیا فرمایا ابن آدم سے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اے بنی آدم میں نے تجھے عزت کا تاج عطا کیا، میں نے تجھے عظمت کا تاج عطا کیا، میں نے تجھے علم کا تاج عطا کیا، میں نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا، اس میں سب سے افضل ترین میں نے تجھے ہی رکھا اور سب سے بہترین میں نے تجھے ہی بنایا ہے. اس لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے انسان ہم نے تجھے اچھی صورت میں پیدا کیا. اللہ نے چاند سورج بھی اللہ نے پیدا کیے، اور سمندر بھی، دریا بھی اللہ نے پیدا کیے، باغات بھی اللہ نے پیدا کیے، یہ سب یہ کھیت کھلیان بھی اللہ نے پیدا کیے. لیکن فرمایا میں نے سب سے بہترین انسان کو بنایا ہے. زمین تیرے لیے بنائی، آسمان تیرے لیے بنائے، پھل تیرے لیے پیدا کیے، تخلیق اپنا کھیتیاں بھی تیرے لیے اگائی، جانور بھی تیرے لیے مہیا کیے، دنیا کی ساری نعمتیں فرمایا انسان تیرے لیے ہے. اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ اور غور کریں اگر ہم تو کتنی نعمتیں ہیں جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے. فرمایا سب کچھ تیرے لیے ہے اور انسان تو رب کے لیے ہے. اور اللہ کو انسان کا سجدہ سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے. اس لیے فرمایا فَاتَّبِعُونِی، میرے حبیب کی اتباع کرو. حبیب جس طرح چلتے پھرتے تھے اسی طرح چلنا پھرنا سیکھ لو. حبیب جو عمل کرتے تھے اسی طرح عمل کرنا شروع کر دو. وہ جس طرح اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے اسی طرح سجدہ کرنا شروع کر دو. جس طرح وہ غریبوں کی غمخواری کرتے تھے تم بھی شروع کر دو. جس طرح وہ صلہ رحمیاں کرتے تھے تم بھی کرو. جس طرح انہیں ماں باپ کا ادب تھا، بزرگوں کا ادب اللہ کی حبیب فرماتے تھے اسی طرح تم بھی کرو. اور جو عادتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں کریمہ ہیں، امتی جب ان کو اپنا لے گا تو رب کے قرب میں آ جائے گا. اور یاد رکھو انسان کی زندگی یہ چند روزہ زندگی ہے اور اس کے بعد پھر چلے جانا ہے. کوئی یہ خیال نہ کرے کہ جو آئے ہیں ان میں کوئی بچ جائے گا. فرمایا جس کی جو مدت ہے وہ وقت گزار کے اس نے دنیا سے راہی ملک بقا ہو جانا ہے. او اے دنیا او چکی یارو، او ایسا اس دے دانے وارو واری سب نے بسنا تے کیا راجے کیا رانے. او اے دنیا مسافر خانہ تے ایک آوے ایک جاوے. او کدی مجال محمد بخشا تو ایتھے پکا ڈیرا لاوے. اور یاد رکھیں جب آپ کو یقین کامل بھی ہے اور دماغ میں یہ باتیں بھی راسخ ہیں کہ ایک دن جانا ہے، تو اس سے بڑا احمق کون ہوگا اس انسان سے کہ جس کو ایک دن جانا بھی ہے پھر اس کے لیے تیاری نہ کرے. آج اگر آپ نے کراچی سے لاہور جانا ہے اور سردی کا موسم وہ سارا اہتمام کرتے ہیں،
گرم کپڑے رکھ لیتے ہیں، اپنی ضروریات رکھ لیتے ہیں، اپنی دوائیاں رکھ لیتے ہیں تاکہ راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو یہ دنیا کے سفر کے لیے حافظ صاحب آ گیا ہے، دنیا کے سفر کے لیے تم اتنا اہتمام کرتے ہو، اور وہ آخرت کا سفر جو سب سے عظیم سفر ہے، سب سے سخت مقام ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہ ہو تو یہ سوائے حماقت کے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یاد رکھو ہر مسافر اپنے سفر کی تیاری کرتا ہے، لیکن یہ وہ سفر ہے جس کے اندر خوشی سے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر ہم نے داخل ہونا ہے، اس کارواں میں شامل ہونا ہے۔ تو یاد رکھو کہ اس کے لیے بھی تیاری کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں المزرع الدنیا مزرع الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوگے وہاں کاٹ لوگے۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے نیک عمل کیے تو وہاں بد پالیں گے، نہیں، اگر نیک کیے ہیں تو نیک ہی پاؤ گے، اگر بد کیے ہیں تو بد ہی پاؤ گے۔ تو یاد رکھو اللہ فرماتا ہے میں نے 18,000 مخلوق میں افضل انسان کو بنایا ہے، یہ میری قدرتوں کا شاہکار ہے۔ اور جب یہی انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اپنے سر کو اس کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور پکارتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یا اللہ تو پاک ہے، تو بلند ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے، یا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب پاک ہے، میرا رب بلند ہے۔ تو فرمایا گواہ ہو جاؤ کہ جب اس نے میری عظمت کی مالا جپی ہے اور میری کبریائی کی تعریف کی ہے اور میری بلندی کی بات کی ہے، تو آج کے بعد میں نے بھی اسے عظمت کا عالی نشان بنا دیا ہے، میں نے اسے روحانیت اور قرب کی منزلیں عطا کر دی۔ اور میرے بزرگوں ابھی وقت ہے سجدہ کر لو، ورنہ کل پچھتاؤ گے۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ مولوی صرف ڈراتے رہتے ہیں، ان کی بناوٹی باتیں ہیں، حقیقت حال خدا کی قسم یہی ہے۔ اور یہ دل مردہ ہو جاتے ہیں لوگوں کے کہ ان کے اوپر تقریریں اثر نہیں کرتی، جتنا کوئی واعظ و نصیحت کر لے، جتنا بیان کر لے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی عدالت کی پیشی بڑی سخت ہے، اس لیے کہ اس کے لیے تیاری کر جاؤ۔ آج ایک دنیا کی عدالت میں انسان پیش ہوتے ہوئے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا؟ اور اللہ کی عدالت جب لگے کہ جس میں سوارش بھی نہ چلے، جس میں رشوت بھی نہ چلے، اور فرمایا کرامن کاتبین نے بھی حق لکھا ہے، اور اللہ کے مقربان مقرر فرشتے جو ادھر سے ایک ناخن کے برابر بھی ادھر سے ادھر کرنے والے نہیں ہے، اللہ کے حکم کے اوپر متعین ہے، اور پھر ہم غافل رہے تو سوائے کف افسوس کے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں سجدہ جو کر لیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ ندا کرے گا کہ اپنے رب کو سجدہ کرو۔ تو جو دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں جھکتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سجدہ کرتے تھے، وہ فوراً سجدے میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے سجدوں کو قبول کرتے ہوئے ان کی بخشش فرما دے گا۔ اور جو دنیا میں نہیں پڑھتے تھے، ویسے انسان کو یہ بھی غور کرنا چاہیے، اور آپ کا یار روٹھ جائے، محبوب روٹھ جائے، گھر والی روٹھ جائے، تو آپ کتنے جتن کرتے ہیں ان کو راضی کرنے، کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور رب کے روٹھنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یاد رکھو جب دنیا کے محبوبوں کو آپ جتن کر کے مختلف طریقوں سے راضی کر لیتے ہیں تو رب تو ہماری محبتوں کا زیادہ حقدار ہے۔ جو دنیا میں سجدہ کرتے ہیں وہاں بھی انہیں سجدہ نصیب ہو جائے گا، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو دنیا میں نمازیں نہیں پڑھتا، سجدے نہیں کرتا، کل قیامت کے دن وہ چاہے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکوں، لیکن وہ جھکنا بھی چاہے گا تو جھک نہیں سکے گا، اللہ کمر میں ایسی سختی پیدا کر دے گا، وہ منہ کے بل اوندا گر جائے گا، پیچھے کی طرف گرے گا۔ تو فرشتہ کہے گا کہ دنیا میں رب نے مہلت دی تھی تمہیں، لیکن تم نے سجدہ نہیں کیا، لہٰذا آج تم سے سجدے کی توفیق چھین لی گئی ہے۔ تو یاد رکھو اس وقت کا پچھتاوے سے آج پچھتا لینا زیادہ بہتر ہے، اس لیے توبہ کریں، اپنے رب کو راضی کریں، جن کی نمازیں رہ گئی ہیں وہ ادا کریں، جن کی قضا ہے وہ ادا کر لیں، اور جو ادا کر رہے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔
اور جو نماز پڑھو، حضرت علی فرماتے ہیں میں فجر کی پڑھتا ہوں تو میں اپنی آخری نماز سمجھتا ہوں کہ میں نہیں یہ سمجھتا کہ زور کی مجھے مہلت ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن میں جو نماز پڑھتا ہوں آخری نماز سمجھتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اللہ والے ایسی نمازیں پڑھ گئے اور پھر آج ان کے نام بھی زندہ، ان کی ذات بھی زندہ۔ تو ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اپنے رب سے توبہ کریں اور سچی توبہ کریں، ایسی نہیں کہ توبہ کی تو کل پھر توڑ دی، کہ لکھ وری میں توبہ کی تھی تے میں بے اعتبارا، پھر بھی فضل تیرے دیا مولا میں تے آسا رکھن والا۔ اور یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ مسجد میں آنا کیوں بند ہو گیا، نماز میں کیوں نہیں آتا؟ یا تو کوئی ایسی غلطی ہو گئی یا ایسی کوئی خطا ہو گئی کہ اللہ نے اپنے گھر کا دروازہ جو کھلا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر بند ہے، اس کے اوپر بند ہے، وہ اندر نہیں آ سکتا، اس کا نماز کا دل نہیں چاہتا، اس کا دل ہی مردہ ہو گیا۔ تو یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے کا مزہ مرشد کے مے خانے میں ہے، دو جہانوں کی حقیقت ان کے پیمانے میں ہے۔ اللہ اللہ کرنے میں راہ نجات ہے، کہ اللہ اللہ جو کرتے ہیں دل سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب بھی غمگین ہوتے، پریشان ہوتے، فوراً سجدے میں چلے جاتے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے۔ مدینہ پاک کے اندر، اختتام کی طرف جا رہا ہوں، مدینہ پاک کے اندر ایک غار ہے، آج بھی موجود ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن 3 راتیں اس غار میں سجدے میں رہے اور روتے رہے، امت کے لیے دعا کرتے رہے کہ امتی امتی بے لب پہ جاری رہا، امتی تیرے قسمت پہ لاکھوں سنا، اور اپنی امت کی خاطر جو روتے رہے، ایسے آقا کی شفقت پہ لاکھوں سلام۔ خالد بھائی نے یہ اہتمام کیا، تو یاد رکھو اصحال ثواب ایک اچھا عمل ہے۔ قرآن پڑھنا، درود پڑھنا، دعائیں کرنا، نفل نماز پڑھ کے بخشنا، حج بدل کرنا، عمرہ کرنا، یہ اچھے عمل ہیں، لیکن ان سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ بیٹا با عمل ہو جائے، نمازی ہو جائے۔ کیوں؟ جب بیٹا با عمل ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، تو اللہ اس کے نیک عمل کی وجہ سے باپ کی، والدین کی بخشش کر دیتا۔ نیک عمل۔ صاحب تفسیر روح البیان نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ ایک شخص اس حالت میں دنیا سے گیا کہ اس کی بیوی امید سے تھی، وہ دنیا سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کچھ مہینوں کے بعد اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ ماں نے اس کو مدرسے میں داخل کیا اور جا کے استاد کی بارگاہ میں بٹھا دیا۔ بچے نے استاد سے سبق پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ باپ جو گناہوں کی زندگی گزار کر دنیا سے چلا گیا اور قبر کے اندر جا پہنچا، اللہ قبر کی پکڑ سے بچائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے 4 یاروں میں سے بڑے مشہور صحابی ہیں، خلفائے راشدین میں بھی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ، جب اس سے زیادہ حضور نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے کہ میرا عثمان جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے۔ نبی پاک کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں، بہت بڑے شان والے صحابی ہیں۔ اور 12:30 بجے، ابھی زوال کا ٹائم بھی چل رہا ہے، وہ بہت پیارے صحابی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، لیکن جب وہ جنت البقیع میں جاتے، جنت البقیع وہ مقام ہے، ٹائم شروع ہو جائے بتا دیں، جنت البقیع وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں امام الانبیاء خود فرماتے ہیں، حضور اس مقام پہ تشریف
فرماتے اور ارشاد فرماتے سلام علیکم فنعم عقبی الدار، اے دار آخرت میں پہنچنے والوں تم پر ہمارا سلام ہو۔ اور قبرستان جانا حضور کی سنت ہے، نبی پاک کی سنت ہے۔ اور فرمایا جب قبرستان جاؤ تو سلام کرو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ فرمایا کہ اے دار آخرت والوں، قبرستان والوں، تجھ پر نبی کا سلام ہو، اور جس پہ نبی سلامتی کی دعا کر دے وہاں سلامتیاں ہی نازل ہوتی ہے۔ 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام جنت البقیع میں آرام فرما ہے، آرام کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت البقیع میں تشریف لے جاتے، جیسے ہی آپ کی نگاہیں قبر کے اوپر پڑتی، اس قدر حضرت داڑھیں مار مار کے آنسو بہاتے اور روتے کہ آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا یا امیر المومنین آپ تو جنتی ہے، بخشے بخشائے ہیں، اور آپ اس قدر۔ فرمایا یاد رکھو قبر آخرت کی منزلوں سے پہلی منزل ہے، اور یہاں سلامتی رہی تو آگے بھی سلامتی ہے، اور ہمیں اس کی فکر نہیں، توجہ نہیں۔ کہ کہیں دی قبر غافلہ دنیا کڑی دی کڑی، کہیں دی قبر غافلہ دنیا کڑی دی کڑی، ضائع عمر نہ گواوی، عمر نہ گواوی، موت سر تے کھڑی، کہیں دی قبر غافلہ دنیا کڑی دی کڑی۔ پھر قبر انسان کو پکار کے کہتی ہے اور تینوں بیٹھ سمجھاوا میریاں سخت نے سزاواں، 70 قدم ہٹ کے میں آواں، ہڈی روے ناظری، کہہ دی قبر غافلہ دنیا کڑی دی کڑی۔ تو وہ بچے نے، اس کے باپ نے گناہوں کی زندگی گزاری، اور اسی طرح گیا اور عذاب الہی میں گرفتار ہو گیا۔ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، اس کی پکڑ سے، کہ رب کا عذاب بڑا سخت ہے، اور اس عذاب سے جو پاک ہستیاں گناہوں سے معصوم ہیں، انبیاء مرسلین ہیں، انہوں نے بھی پناہ مانگی ہے۔ تو ہم اس قدر گناہوں پہ دلیر ہو چکے، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو اس بچے نے جیسے ہی یہ بسم اللہ پڑھی، وہ باپ جو عذاب الہی میں گرفتار تھا، اللہ نے فرمایا فرشتوں عذاب اٹھا لو، یا اللہ یہ گناہگار ہے۔ فرمایا اب اس کی گناہگاری دیکھوں یا اس کے بچے کو دیکھوں؟ یہ دنیا میں مجھے اللہ رحمان و رحیم کہہ کے پکار رہا ہے۔ تو بچے نے عملی طور پہ مدرسے میں قدم رکھا، صرف بسم اللہ پڑھی، تو بسم اللہ بچے نے جیسے پڑھی عذاب اٹھا لیا گیا۔ اور بیٹا اگر پورے قرآن کو ناظرے پڑھ لے، حافظ بن جائے، قاری بن جائے، عالم بن جائے، مفتی محدث بن جائے، تو پھر اس کے والدین کے دوبارے نیارے ہو گئے۔ اس لیے اولاد کو چاہیے سالے ثواب کے ساتھ ساتھ عملی طور پہ عمل کریں، نمازیں پڑھیں، کیونکہ یہ نامہ اعمال جاتے ہیں، اور والدین وہ بھی ان کی روحیں دیکھتی ہیں کہ میری اولاد کیا کر رہی ہے۔ اگر اچھے عمل کر رہی ہے تو ان روحیں خوش ہوتی ہیں، اگر بد عمل ہوتے ہیں تو ماں باپ کی روحیں بے چین اور بے قرار ہوتی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ مختصر وقت، مجھے پتہ ہے ابھی آپ کو بڑی جلدی لگی ہوئی ہے کہ جلدی جلدی فاتحہ ہو جائے، دعا ہو جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے دین کی مجلسوں میں بیٹھنا اتنا وقت گوارا نہیں کرتے۔ سب کی نظریں میرے اوپر ہے کہ جلدی جلدی حضرت دعا کریں اور کام کریں، اور اگر قوالی کی محفل اور دنیاوی محفلیں تو 5-5 گھنٹے بھی برداشت کریں گے، اور امام ذرا خطبے سے 2 منٹ لیٹ کر دے تو گھڑیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری کوتاہیاں کیا دلوں کے مریض بن گئے۔ اگر دلوں میں اللہ کی یاد ہو اور نبی پاک کا سچا پیار ہو اور فکر آخرت ہو، قبر کی تیاری کی فکر ہو، تو پھر دل اللہ اللہ میں لگتا ہے، دل اللہ کے ذکر میں لگتا ہے۔ اور جب دلوں کے مریض ہو جائے تو پھر عبادت میں دل، تو ان کا بھی بہترین علاج ہے۔ جو دل نہ لگے تقریر کے اندر، نماز کے اندر، عبادت کے اندر، ان کو چاہیے کہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ اللہ کرے، کسی اللہ والے کی محفل میں بیٹھے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے دل زندہ ہو جائے گی۔
حضور فرماتے ہیں ایک گناہ کرتا ہے تو ایک داغ لگتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے انسان دوسرا داغ، دل سیاہ ہو جاتا ہے، جب سیاہ ہو جائے تو فرمایا پھر اس کے اندر کوئی تقریر کا اثر، چھاننی کے اندر جیسے آٹا چھانے تو فوراً نیچے پانی ڈال دے تو نیچے بہ جاتا ہے، تو دلوں کی حالت اسی خردل کی طرح ہو گئی ہے۔ اور اس لیے جب ہمارے دل زندہ ہوں گے تو پھر اللہ اللہ کے اندر بھی بڑا مزہ آئے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک و صاف کرے۔ اور جتنے آئے ہیں میرے واعظ و نصیحت کا مطلب یہ ہے، کبھی سخت باتیں کرتا ہوں برا نہ منایا کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی آخرت کی فکر چاہتا ہوں کہ آپ اس جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کریں گے تو میرا رب کتنا راضی ہوگا، اور آپ 5 ٹائم کے نمازی بن گئے تو میرا عقیدہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری بھی بخشش کر دے گا۔ کہ حضرت علی کو نبی پاک نے فرمایا علی لوگوں کو اسلام کی دعوت دو، اور اگر تمہارے ذریعے کے ایک آدمی رائے راست پہ آ جائے دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مجھ سمیت اللہ سب کو ہدایت کے رستے پہ استقامت عطا کرے۔ جو نہیں پڑھتے نماز اللہ انہیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بے روزگار بیٹھے اللہ اسباب رزق مہیا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو برسے روزگار ہے سب کی روزیوں برکت عطا فرمائے۔ یہ قرآن و حدیث اس برسی کی وجہ سے جو خالد بھائی کے والد کے سال ثواب کے لیے آپ تک کتنی اچھی باتیں پہنچ گئی، تو یہ عمل اچھے ہیں، ان کے ذریعے آپ تک قرآن و حدیث پہنچ گیا۔ اگر یہ برسی نہ کرتے تو نہ یہ محفل سجتی، نہ میں آتا، نہ قرآن و حدیث بیان ہوتا۔ تو یہ اچھے عمل کو جاری رکھا کریں، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔